اسلام کو مٹانے کی بات کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ وہ عظیم دین ہے جو اصولوں پر کھڑا ہے، یہ کسی محلے اور بستی کا نہیں، 4 لوگ 5 لوگ بیٹھ کر کے یہ دین قائم نہیں کیے ہیں۔ ہاں، جس کو لے کر کے تم جگہ جگہ سنسد لگا کر یہ کہہ دو کہ مار دیے جائیں گے، کاٹ دیے جائیں گے، جینوسائیڈ کر دیا جائے گا، ان کی نسل کشی ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، تمہارے باپ داداؤں نے کئی بار یہ ہمارے ساتھ کوشش کر لی ہے آلریڈی۔ آج نہیں، 1400 سال سے تمہارا باپ یزید بھی یہی سوچتا تھا، 22,000 کا لشکر لا کر حسین کے نہتے بچوں کو ختم کر دوں گا، اور یہاں سے یہ سچا اسلام ختم ہو کر فاسق و فاجر کا دین چلے گا۔ لیکن دنیا آج بھی جانتی ہے اس کے طاقت کا نشہ 3 سال سے زیادہ نہیں چلا، 14 صدیاں گزر گئی، ہر گھر پر جھنڈا حسین کا لہراتا ہے۔ مجاہد اسلام مفتی سلمان اظہری، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ظلم کے سائے میں پر توڑے گا کون؟ سوچ رہا یہ ہے کہ لب کھولے گا کون؟ ارے سچ یہاں کہنا ضروری ہے بہت، یہ بھی چپ بیٹھے تو پھر بولے گا کون؟ توجہ میرے عزیزوں، الحمدللہ دلی جاگا ہوا ہے، اور آپ اس سرزمین پر بیدار ہیں تو انشاءاللہ پورا ہندوستان بیدار رہے گا۔ یہ ہماری راجدھانی ہے، یہ ہماری کیپٹل سٹی ہے۔ کیٹیگری سے بتاتا ہوں، انہی کی کیٹیگری سے، انگریزوں کا ہی ایک اور مفکر ہے، بہت بڑا مورخ بھی ہے، تاریخ لکھنے والا۔ اس نے پوری دنیا کے بہت زیادہ مؤثر شخصیات، ان لوگوں کی تاریخ جمع کی ہے اپنی کتاب میں، 100 لوگوں کی جن کا انفلوئنس عوام پر سب سے زیادہ ہے پوری دنیا میں۔ ایسے 100 لوگوں کی تاریخ جمع کی، اور فرسٹ نمبر پر میرے آقا کا نام اس نے لکھا۔ کیوں؟ ہمارے گھر کی نہیں کتاب میں بتا رہا ہوں، ان کے گھر کی کتاب۔ 100 موسٹ یعنی انفلوئنس رکھنے والے لوگوں میں سے میرے آقا کا نام سب سے پہلے۔ اسی سے پوچھو کہ کیوں تم نے میرے آقا کا نام سب سے پہلے رکھا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے میں اتنا انسپائر ہو گیا، ایک حدیث میں نے پڑھا۔ حدیثیں پڑھو اے نوجوانوں اور دوسروں تک پہنچاؤ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے تم سفیر ہو، تم ترجمان ہو، لوگوں تک میرے آقا کی عظمت بتاؤ۔ وہ کہتا ہے انگریز، میں نے ایک حدیث پڑھی۔ پوچھا گیا کیا حدیث پڑھی آپ نے؟ کہتا ہے ان کی فکر کیسی تھی، ایک بار وہ بچوں کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے، بچے کھیل رہے تھے، چھوٹے چھوٹے بچے کھیل رہے تھے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بچوں سے بہت پیار کرتے تھے، بچوں کے لیے تحفے لاتے، تجارت سے آنے کے وقت بچے لٹک جاتے تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جبے کو پکڑ کر۔ صحابہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان بچوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، کھیلتے ہوئے بچوں میں اچانک ایک بچے کا باپ آیا اور اس نے اپنے بیٹے کو پکارا، بیٹا ادھر آجا، تیری ماں تجھے یاد کر رہی ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اس آنے والے شخص کو کیا کہا کہ اس مجمع میں اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کر مت بلا۔ اس نے کہا کیوں؟ میرا بیٹا ہے، میں بیٹا نہ کہوں تو کس کو کہوں؟ میرے آقا نے فرمایا ضرور تیرا بیٹا ہے، گھر میں بیٹا کہہ کر بلا۔ اس مجمع میں کئی یتیم بچے کھیل رہے ہیں جن کے باپ نہیں ہے، اگر تو اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کر بلائے گا، ان یتیموں کو اپنے باپ کا احساس نہ ہو جائے، اور مجھے ان کی تکلیف کا زیادہ احساس ہوتا ہے۔ یتیموں کا ماوا، یتیموں کا ملجا، میرا آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کون لکھا ہے؟ یہ ہمارے گھر کی کتاب نہیں ہے، انگریزوں کا ایک بہت بڑا مورخ ہے، دانشور ہے، اس کی لکھی ہوئی کتاب۔ انٹرنیٹ پر سرچ کرو اے نوجوانوں، اور ان پاکھنڈیوں کو بتاؤ کہ یہ اسی جماعت سے آئے ہیں جن کے فضلے تم کھا کھا کر کے یہاں ہندوستان میں گند پھیلا رہے ہو۔
یہ انہی کی جماعت کے انگریز لوگ ہیں جنہوں نے میرے آقا کی ذات پر ریسرچ کیا اور تحقیق کر کے دنیا کو بتایا ان کے جیسا عظیم کوئی انسان نہیں ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق ایک اور بات میں بتا دوں، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ پر آج مجھے حیرت ہوتی ہے نوجوانوں پر۔ اے میرے عزیز بچوں، نوجوانوں، تم اخلاق و کردار کو سیکھنے کے لیے آج کئی کورسز کر رہے ہو، پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کورسز چلائے جاتے ہیں بڑے بڑے شہروں میں۔ ہم سے کئی نوجوانوں نے کہا کہ ہم یہ کورس کر رہے ہیں۔ ہم نے پوچھا یہ کورس میں ہوتا کیا ہے؟ کہا اس میں لوگوں سے ملنا سکھایا جاتا ہے، بیٹھنا سکھایا جاتا ہے، بات کرنے کا انداز سکھایا جاتا ہے، کھانا کھانے کا طریقہ سکھایا جاتا ہے کہ بڑے لوگوں میں، رچ لوگوں میں کیسے تم لوگ بیہیو کرو گے۔ یہ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ سے تعلق رکھنے والے چیزیں سکھائی جاتی ہیں۔ مجھے حیرت ہوئی اپنے بچوں پر، تم ان لوگوں سے اخلاق سیکھنے جا رہے ہو جن کو پیشاب کرنے کا طریقہ معلوم نہیں۔ اخلاق میں سب سے اعلیٰ اگر کوئی اس دنیا میں امام ہے وہ محمد الرسول اللہ کی ذات ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں بھیجا ہی گیا ہوں اس لیے کہ سب سے اعلیٰ اخلاق تمہارے سامنے پیش کروں، سب سے اعلیٰ اخلاق تمہارے سامنے پیش کروں۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس ایک نوجوان آیا اور کہا کہ مجھے زنا کرنے کی اجازت دی جائے۔ توجہ، مجھے کسی عورت سے بدکاری کرنے کی اجازت دی جائے۔ میرے آقا نے ڈانٹ پھٹکار کر مار کر بھگایا نہیں، کس لاجک سے اسے سمجھایا، کس لاجک کے ساتھ۔ اور یہ آج بہت ضروری ہے سمجھانا کہ لوگ اب تو یہ بھی کرنے لگ گئے، زانی کا چہرہ دیکھا جاتا ہے اب، ہاں میڈیا والوں میں بھی، قانون والوں میں بھی، کہ زنا کرنے والے کا پہلے چہرہ دیکھو کس مذہب سے تعلق رکھتا ہے، اسی حساب سے پھر نیوز بنائی جائے گی۔ ہاں یہ دجالی میڈیا کو صرف یہی سرخیاں چاہیے کہ دیکھیں پہلے چہرہ کس کا ہے۔ تم یہ نہیں سمجھتے کہ ریپسٹ ہوتا ہے چاہے وہ کسی بھی دھرم سے ہو، اس نے گند پھیلائی ہے، وہ ناسور ہے، معاشرے کے لیے ناسور ہے، وہ چاہے کسی بھی قوم سے ہو۔ اگر میرے دین کا ہے، میرے آقا نے تو بہت سخت سزا سنائی ہے۔ ہم یہ نہیں دیکھتے ریپ کرنے والا کون ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس ایک نوجوان آیا، اس نے کہا مجھے زنا کرنے کی اجازت دی جائے۔ میرے آقا نے کیا کہا جانتے ہو؟ حضور نے فرمایا آؤ بیٹھو ادھر، تم سے کچھ باتیں میں کرتا ہوں، کچھ سوالات کرتا ہوں۔ کہا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہاری ماں ہے، زندہ ہے؟ کہا ہاں ہے، میری ماں ہے۔ کہا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ کچھ دوسرے لوگ تمہاری ماں سے زنا کر لیں، اجازت دو گے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ کیسی بات کر رہے، کیا میرے ہوتے ہوئے میں اپنی ماں سے کسی کو زنا کرنے کی اجازت دوں گا؟ حضور نے فرمایا چھوڑو، تمہاری بہن ہے، بہن سے کسی کو زنا کرنے کی اجازت دو گے؟ اس نے کہا ہرگز نہیں، میری بہن تو ہے لیکن میں کسی کو آنکھ اٹھانے کی بھی اجازت نہیں دوں گا۔ میرے آقا نے فرمایا تمہاری خالہ ہے، چاچی ہے، پھوپھی ہے، فلاں ہے؟ اس نے کہا سب ہے لیکن کسی سے بھی زنا کرنے کی اجازت نہیں دوں گا۔ میرے آقا نے پھر مسکرا کر کہا جس عورت سے تو زنا کرنے کی خواہش کر رہا ہے اے نوجوان، یقیناً وہ بھی کسی کی بہن ہوگی یا بیٹی ہوگی یا خالہ ہوگی۔ جیسے تیرے دل میں احساس ہے اپنی گھر کی عورتوں کی عظمت کا، اسی طرح دنیا کے ہر فرد کو اپنے گھر کی عورتوں کی عظمت کا خیال ہے۔ جیسے تجھے پسند نہیں تیرے گھر کی عورتیں زنا کریں، اسی طرح کسی اور کو بھی یہ پسند نہیں کہ ان کی بہنوں سے تو زنا کرے۔ اس نوجوان نے اٹھ کر کے توبہ کیا۔ میرے آقا کی نصیحت دل میں ایسی اثر کر گئی، اللہ اکبر، پوری زندگی بھر کبھی اس طرح کی خواہش دل میں آنے نہ پائی۔ میرے عزیزوں، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہ اخلاق کریمانہ اس معاشرے کو دیے، شراب پینے والوں کو بند لگایا۔ کیوں؟ یہ نظام میرے مصطفیٰ کا نہیں ہے کہ ایک طرف لائسنس بھی دو اور دوسری طرف ڈونٹ ڈرنک اینڈ ڈرائیو لکھ کر کے لگایا جائے۔ ہاں ایک جگہ یہ لکھ کر کے لگائے شراب پی کر گاڑی مت چلاؤ، اور شراب کون بیچ رہا ہے؟ تم ہی بیچ رہے ہو۔ ایک طرف کھلی چھوٹ دے دی جائے ان کو، اور پھر شراب پی کر نشے میں آ کر کے گھر میں عورتوں کو مارنے والے کو سزا بھی دی جائے۔ یہ اڈے کیوں نہیں بند کرتے؟ یہ اڈے کیوں نہیں بند کرتے؟ یہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نظام ہے جس سے عقل میں فطور آتا ہے۔ میرے آقا نے ایسا کوئی کام اپنی امت کو نہیں دیا۔
कोई काम अपनी उम्मत को नहीं दिया। ऐ नौजवानों, अगर कोई नशा की तरफ गया है तो खास तवज्जो से सुन ले। मुझे एक नौजवान की बात बहुत भली मालूम होती है, मुझे बहुत अच्छी लगी, इसीलिए मैं कई जगह जिक्र भी करता हूं। एक वो ऑस्ट्रेलिया या यूरोप का रहने वाला मुसलमान नौजवान है। कई मर्तबा ऐसा हुआ है कि वहां के मुसलमान हमारे से ज्यादा पाबंद भी नजर आते हैं। वो अय्याशियां देख रहे हैं अपनी आंखों से, लेकिन पाबंद है। एक नौजवान प्लेन के सफर में है, प्लेन में बैठा हुआ है, और प्लेन के सफर में हमने देखा है इंटरनेशनल फ्लाइट सब अक्सर ऐसी होती है, शराब सप्लाई करती हैं। अब तो बहुत सारी जो अरब ममालिक की फ्लाइट हैं उसमें भी दिया जा रहा है। मैं बरसों पहले एक सफर में था इजिप्ट के, जिसमें सर्व किया जा रहा था कैन, और क्या कह करके क्रेजी वाटर, क्रेजी वाटर नया नाम। हमने पूछा था क्या कि पानी भी पागल होता है? तो बगल में बैठे हुए आदमी ने कहा नहीं, ये वाइन है, बहुत ज्यादा रिफाइंड है, इसलिए इसको क्रेजी वाटर कह रहे हैं। वो मखसूस इस्तिलाह है, लेकिन शराब पिलाने के 100 ढंग दुनिया ने सीख लिए हैं, अलग अलग नाम से, बियर नाम से, वाइन नाम से, अलग अलग नामों से। मैं क्या कह रहा हूं सुनो। वो नौजवान प्लेन के सफर में है, सर्व करने वाली खातून शराब उसको देती है। उसे मना कर देना चाहिए था, नहीं ख्वाहिश नहीं है, लेकिन जवाब में उसने क्या कहा, आई एम ए मुस्लिम। ये जुमला बहुत चुभ जाता है कुछ लोगों को, गड़ जाता है। वो खड़ी हो गई, कहा कि ठीक है आपको नहीं पीना ना पीते, ये क्या कह रहा हूं कि मैं मुसलमान हूं। उसने कहा आपको समझ में आ जाए कि मुसलमान और शराब दो अपोजिट चीजें हैं, आपको समझ में आ जाए, इसलिए मैंने कहा दो अपोजिट चीजें हैं। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको हराम करार दिया। वो खड़ी हो गई कुछ बहस करने के लिए, बात करने के लिए। कहा देखिए आपके बगल में भी जो मुसाफिर हैं, पैसेंजर है, वो भी पीते हैं, नॉर्मल चीज है, पिएंगे सफर कट जाएगा, रिलैक्स हो जाएंगे, ये क्या है आप आर्ग्यू करते हैं इस चीज को लेकर के। उस नौजवान ने क्या कहा, उस खातून से, एयर होस्टेस से, कहा ठीक है आपकी बात मैं मानता हूं, एक काम कीजिए, जो शराब आप हमें सर्व कर रही पहले पायलट को पिलाइए, पायलट को ये शराब सर्व कर दीजिए, वो पीता है जम के पिए, फिर हम देखते हैं। उसने कहा नहीं, वो ऑन ड्यूटी है, अभी पीता तो होगा घर पे जाकर ड्यूटी खत्म होने के बाद, लेकिन अभी ऑन ड्यूटी है। उस नौजवान ने कहा खातून आप समझ लें, मुसलमान जिंदगी भर ऑन ड्यूटी होता है, इसलिए आप ड्राइवर को नहीं शराब पिलाते कि नशा में आएगा, तो पीछे बहुत सारे लोग उसकी जिम्मे में सफर कर रहे हैं, और चलाने वाला अगर खता कर गया तो पीछे सारे खता कर जाएंगे या उनकी जान हिलाकत में आ सकती है। इसीलिए मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर मुसलमान को यह हुक्म दिया कि तुम्हारे पीछे एक नस्ल खड़ी है, अगर तुम्हारा कदम डगमगा गया तो ये पूरी नस्ल बर्बाद हो सकती है। ये अजीम अखलाक मेरे आका के हैं, मुआशरे को नशा से पाक किया है। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जिस दिन मदीने तैयबा में ऐलान किया था कि शराब हराम है, जानते वो दिन कैसा था? हजरत अनस फरमाते हैं, छोटी उम्र के थे हजरत अनस, कहते मैं शराब खानों में प्याले भर भर कर लोगों को पिलाता था। जो होटल थी उस जमाने में शराब पीने के, अभी शराब हराम नहीं हुई थी मदीने जाने तक, वो कहते मैं सर्व करता था लोगों को। अचानक शाम का वक्त था, लोगों के प्याले भर भर करके मैं दे रहा था, गलियों में आवाज आई, या अय्युहल मुस्लिमून क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुर्रिमतिल ख़मर, ऐ मुसलमानों अल्लाह के रसूल ने फरमाया शराब आज से हराम हो गई। हजरत अनस कहते जैसे ही कान में आवाज पड़ी मेरे हाथ से मटका छूट गया, जो शराब पकड़ा था छूट गया, और जितने लोग बैठे हुए थे कोई अगर प्याला होंठ तक लगाया था वहीं से उसने पटक दिया। ये नहीं कि अभी पी लेते हैं बाद में देखेंगे, रात से तौबा कर लेंगे, आज का आज हो जाए। कानों में आवाज पड़ी वहीं से फेंक दिया, सब मटके तक तोड़ दिए। तारीख के जर्रीन अबवाब में ये वाक़या लिखा हुआ है, मदीने में वो दिन ऐसा था कि जिस गटर और नाली को देखा जा रहा था शराब से भरी हुई थी। एक ऐलान था मेरे आका का,
برسوں پرانے نشہ کرنے والوں نے نشہ کو لات مار دیا، ٹھکرا دیا۔ یہ میرے آقا کے غلاموں کی کیفیت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عظیم معاشرہ پیدا کیا۔ حضور کے اخلاق پر انگلی اٹھانے والے پاکھنڈیوں، اپنے گھر کے شرابی اور نشیڑیوں کو چھڑا کر کے دکھاؤ۔ تمہاری باتوں میں اگر اثر ہے تو اپنے گھر والوں کو اس نشہ سے آزادی دلا کر کے دکھاؤ۔ بیٹھے ہیں گوفے میں اور کہتے ہیں اسلام کا وناش کریں گے، اپنے جسم کی کھجلی مٹا نہیں سکتے، اسلام کو مٹانے کی بات کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ وہ عظیم دین ہے جو اصولوں پر کھڑا ہے، یہ کسی محلے اور بستی کا نہیں۔ 4 لوگ 5 لوگ بیٹھ کر کے یہ دین قائم نہیں کیے ہیں۔ ہاں، جس کو لے کر کے تم جگہ جگہ سنسد لگا کر یہ کہہ دو کہ مار دیے جائیں گے، کاٹ دیے جائیں گے، جینوسائیڈ کر دیا جائے گا، ان کی نسل کشی ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، تمہارے باپ داداؤں نے کئی بار یہ ہمارے ساتھ کوشش کر لی ہے آلریڈی۔ آج نہیں، 1400 سال سے تمہارا باپ یزید بھی یہی سوچتا تھا۔ 22,000 کا لشکر لا کر حسین کے نہتے بچوں کو ختم کر دوں گا، اور یہاں سے یہ سچا اسلام ختم ہو کر فاسق و فاجر کا دین چلے گا۔ لیکن دنیا آج بھی جانتی ہے اس کے طاقت کا نشہ 3 سال سے زیادہ نہیں چلا، 14 صدیاں گزر گئی، ہر گھر پر جھنڈا حسین کا لہراتا ہے۔ پیغام کربلا مجاہد تحفظ ناموس رسالت کانفرنس مجاہد اسلام مفتی سلمان اظہری، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ظلم کے سائے میں پر توڑنے کا کون؟ سوچنا یہ ہے کہ لب کھولنے کا کون؟ ارے سچ یہاں کہنا ضروری ہے بہت، یہ بھی چپ بیٹھے تو پھر بولے گا کون؟ توجہ میرے عزیزوں، الحمدللہ دلی جاگا ہوا ہے، اور آپ اس سرزمین پر بیدار ہیں تو انشاءاللہ پورا ہندوستان بیدار رہے گا۔ یہ ہماری راجدھانی ہے، یہ ہماری کیپٹل سٹی ہے، اور میں یہ آپ سے کہنا چاہتا ہوں، ان لوگوں کی باتوں پر نروس ہونے کی ضرورت نہیں۔ کیا ہوگا اب اسلام کا، کیا ہوگا اب مسلمانوں کا؟ سارے کتے بھونک رہے ہیں۔